الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल किताब मुक़द्दस से सूरत तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दस में से एक हदीस पेश की है। आयत मुबारका और हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तज़किरा है कि हुज़ूर की मोहब्बत वो ईमान के लिए शर्त अव्वलीन है। हुज़ूर की मोहब्बत होगी तो ईमान होगा,
حضور کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے۔ یہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران 3 پارے میں فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میری بھی بات سن لے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، برملا اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، میری بات مان لو۔ میری بات مانیں گے تو آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ یہ فضول دعویٰ ہے۔ اسی لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اللہ کے حکم سے لائے تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے تو اللہ کے حکم سے تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے تو اللہ کے حکم سے تھے، اگر ابراہیم خلیل اللہ تھے تو اللہ کے حکم سے تھے، اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو ماننا ہے تو محمد کی اتباع کرنی ہوگی، اگر آپ کی اپنی مرضی ہے تو پھر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اپنی مرضی پر چلتے ہو، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہو۔ اس لیے کہ حضور کی آمد، حضور کا تشریف لانا یہ ختم نبوت ہے، یہ نبوت کی عمارت کی تکمیل ہے، یہ اس چیز کو، اس منصب کو، اس عمارت کو مکمل ہونے کا سبب ہے۔ اگر ایک چیز کی تکمیل آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے، انسان تو انسان ہے کہ ان جیسا کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ حضور جب تشریف لائے تو انسانیت کو وہ جینے کا شعور عطا کر دیا، انسانیت کو جینے کا سلیقہ بتایا، انسانیت کو انسانیت سکھائی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ آگے کہتے ہیں ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، انسانیت تو ختم ہو گئی تھی۔ حضور نے وہ احسانات کیے ہیں کہ وہ اگر ہم قیامت تک اس کا بار بار بھی ذکر کریں نا تو کم ہے۔ بالخصوص خواتین پر جو حضور کے احسان ہے کہ خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندگی کا حق ان سے چھینا گیا تھا،
حضور نے ان کو زندگی کا حق دے دیا کہ ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ حضور کا تو نام ہی اعلیٰ ہے، حضور کا نام محمد، حضور کا نام احمد، سارے حمد و تعریف کی بات ہو رہی ہے۔ حمد حمد احمد، احمد وہ ہے جو اللہ کی تعریف کمال کے ساتھ کرتے ہیں، احمد۔ محمد وہ جن کی تعریف کمال کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ ہم تو محمد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ جن کی تعریف کی گئی ہے۔ تعریف تو اللہ نے جبریل کی بھی کی ہے، تعریف تو اللہ نے میکائیل کی بھی کی ہے، تعریف تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی بھی کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی بھی کی ہے، تعریف تو اللہ نے اپنے بہت سارے پیغمبروں کی ہے، یہاں تک کہ حضور کے جو ساتھی ہیں صحابہ اکرام، اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ حضور کے ساتھیوں کے جو دل ہے اللہ نے ان کو پاکیزہ کر کے ایمان کے ساتھ منور کر دیا ہے۔ محمد کی جو تعریف ہے، محمد کا جو معنی ہے، وہ صرف تعریف نہیں ہے، وہ صرف تعریف نہیں ہے، وہ تعریفوں کا مجموعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس ذات میں اللہ نے سارے پیغمبروں کے کمالات کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے، اسی لیے محمد ہے۔ محمد اگر آپ اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، تو محمد کے شد میں جو محبت اکٹھی ہوئی ہے نا، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہاں پر وہ کمالات اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے ہیں، حضرت ابراہیم کو وہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ آگ میں داخل ہوئے، آگ ہی بجھ گیا، آگ ہی گلزار بن گیا۔ موسیٰ اگر دریا میں اترتے ہیں تو ان کے لیے دریا راستہ چھوڑتا ہے۔ اگر حضرت داؤد لوہوں کو اپنے ہاتھوں سے یوں مروڑتا ہے تو وہ مڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان اگر ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اللہ نے جو حسن، جو خوبصورتی عطا کی تھی، وہ انہی کے ساتھ تھی۔ یہ سارے کمالات ہیں اللہ کے پیغمبروں کے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ نے اگر ایک صفت، ایک تعریف ایک پیغمبر کو دی ہے، وہ دوسرے کو نہیں دی ہے۔ ایک خصوصیت اگر اس کی ہے تو دوسرے کی نہیں ہے۔ اگر یہ ساری تعریف ہے، یہ سب تعریفوں کا مجموعہ دیکھنا ہے، اس کو ایک ہی ذات میں دیکھنا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، انبیاء کے کمالات کا ذکر کیا، وہ کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمدارن، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہمدارن۔ فرمائے تو تنہا داری، اے میرے محبوب، وہ صفات سارے آپ میں اکٹھے ہیں، آپ کمالات کا مجموعہ ہے۔ وہ ساری تعریفیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اسی لیے حضور سے محبت کی جائے۔ حضور سے جو محبت ہے، یہ محبت اس کے تقاضے ہے، محبت کے تقاضے، اس کے تقاضے ہیں۔ ہر محبت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، ہم حضور کی بات مانیں،
ہم حضور کے نقش قدم پر چلے، ہم حضور کے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے، جس راستے پر حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے صحابہ گئے ہیں، ہم اس راستے پر حضور کے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہی حضور سے محبت کا تقاضا ہے، محبت کے تقاضے یہی ہے۔ اگر زبان سے ہم دعوے کریں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور کام کوئی اور کرتے ہیں، پھر وہ صرف دعوے ہی رہ جائیں گے، پھر وہ ہوائی بات رہ جائے گی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اہل کتاب اگر آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو میرے محبوب کی اطاعت کریں، میرے محبوب کے پیچھے چلیں۔ حضور کے کمالات، اللہ نے ان کو جو کمالات عطا کیے ہیں، آدم علیہ السلام کا اگر تذکرہ کریں تو آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی، دنیا میں آئے تو اللہ سے سوال کرنے لگے، اللہ سے مانگنے لگے، اللہ کے دربار میں عرض کر رہے اے مولا مجھے وہ کچھ بتا دے جس ذریعے سے میں آپ سے معافی مانگوں۔ قرآن مقدس کو آپ اٹھائے، سورہ بقرہ پہلا پارہ، پہلے پاؤ میں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ تلقى تلاش شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے تلاش شروع کر دیا، آدم علیہ السلام نے مانگنا شروع کر دیا، آدم علیہ السلام نے درخواست کر دی۔ آدم من ربہ کلمات، چند کلمات کے لیے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، مولا مجھے ایسے کلمات بتا دے تاکہ میں تجھ سے معافی مانگ سکوں۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کے لیے مولا کریم نے یہ جو کلمات عطا کیے یہ آدم کی درخواست پر عطا کیے ہیں، لیکن جہاں باری آتی ہے حضور کی، جہاں حضور کی باری آتی ہے تو 19ویں پارے میں سورہ نمل اٹھائے، سورہ نمل کے ابتدائی آیات ہے، وہاں پر مولا کریم فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آدم کے بارے میں فتلقى آدم نے مانگے کلمات، حضور کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے، آپ کو قرآن عطا کیا جا رہا ہے، آدم مانگتے حضور کو دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کا مرتبہ ہے، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ یہ سب سے نرالا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہے اور محبوبوں کا محبوب ہے۔ حضور انسانوں میں بھی اعلیٰ، فرشتوں میں بھی اعلیٰ، تمام مخلوقات میں اعلیٰ، اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ، اتنے بلندیوں پر کہ رب نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ و عرفہ کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ کہ جب حضور ابھی تشریف لائے نہیں ہیں، حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے پہاڑوں میں، مکہ کی وادیوں میں حضور کے تذکرے شروع ہوئے، ابھی مکہ آباد بھی نہیں ہے، مکہ کے وادیوں میں، پہاڑوں میں حضور کی صدائیں گونج رہی ہے۔ اور وہ شخصیت جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ فرماتے ہیں مولا یہ گھر تو میں نے بنا دیا، اس گھر کی تعمیر میں نے کر دی، اس گھر کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اس گھر کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، اس گھر کے لیے مصلح کی ضرورت ہے، لوگ کے رہنما کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آخری رکوع سے 1-2 آیتیں پہلے
ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے میرے مولا، یہ گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا، اب اس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، وابعث فیہم رسولا، اس میں رسول بھیج دے، اس میں معلم بھیج دے، وہ معلم یتلو علیہم آیاتی کے قرآن کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتی قرآن کا تذکرہ ہے، حضور کا تذکرہ ہے، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھائے، والحکمہ، ان کو حکمت سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کو انسانیت سکھائے، ان کو شرک سے پاک کرے۔ یہ حضور کے تذکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب تورات اٹھائے تو تورات میں حضور کے تذکرے ہیں، اب انجیل اٹھائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں حضور کا جو تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو اقوال اللہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کا خوشخبری دینے والا ہوں جس رسول کا نام احمد ہوگا۔ حضور کے تذکرے اس وقت سے شروع ہے۔ یہودی دعائیں مانگتے تھے، سورہ بقرہ پہلا پارہ آپ اٹھائیں، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ دعائیں مانگتے تھے مولا وہ رسول بھیج دے جن کے ذریعے سے ہم دنیا پر فاتح ہوں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب پہچانا کہ یہ وہ حضور ہے، یہ ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں سے، مکے والوں میں سے آ گئے، تو اللہ نے فرمایا کفروا بہ، ضد اور ڈرمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ حضور کا مقام، حضور کی سیرت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضور کے ساتھ جن کی نسبت ہوئی ہے وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضور کے صحابہ وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ بھی عظیم الشان لوگ ہیں۔ حضور کے محبت میں صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ حضور جب ہجرت فرماتے ہیں تو اپنے اس بستر پر جس بستر پر لوگ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنے صحابی کو چھوڑتے ہیں، صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے۔ حضور سے محبت تھی، محبت کا تقاضا تھا۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے حضور آپ تو جا رہے ہیں، لوگ باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہی نہیں کہتے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حضور فرماتے ہیں کہ یہ امانتیں ہے، یہ فلاں کو حوالے کرنے، فلاں کو حوالے کرنے، فلاں کو حوالے۔ بڑے عجیب منظر ہے، بڑا عجیب بات ہے۔ ذرا سوچے نا، حضور کو قتل کرنے کے لیے کون اکٹھے ہوئے؟ وہ لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے حضور کے پاس امانتیں رکھی ہے۔ ادھر سے امین بھی کہتے ہیں، امانتیں بھی رکھتے ہیں، ادھر سے تلواریں بھی اٹھائی ہوئی ہیں۔ دنیا والوں کے کاموں کو دیکھو، وہاں امانت رکھی، امین کہتے ہیں، یہاں اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بات تو اللہ کی وحدانیت کی ساری تھی۔ حضرت علی شیر خدا وہ ادھر ہی تھے۔ اگر ابو بکر کی بات کرے تو راستے میں کافر کڑے ہیں، قتل کے درپے ہے، حضور کے ساتھ ایک ابو بکر ہے، ایک حضور ہے، تیسرا اللہ ہے۔ ان اللہ معنا، راستے میں جا رہے، کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے ہمارے قابو میں آ جائیں۔ ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ مجھے کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں، یہ تو قتل کا راستہ ہے، دشمن آپ کے راستے میں کڑے ہیں۔ نہیں، حضور کے صحابہ نے کہا ہمارے منہ سے اف تک بھی نہیں نکلے گا، سر کٹنے کا موقع آئے تو ہمارے سر بھی حاضر، جان کی باری ہے تو جان بھی حاضر، اولاد کی باری ہے تو اولاد بھی حاضر، اس لیے کہ حضور کے محبت کے تقاضے ہیں، حضور سے محبت ہے۔ حضرت عثمان ان کو مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں، مشرکین نے وہاں پر ان کو قید کر دیا۔ حضرت عثمان یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ مجھے کہاں بھیج رہے، وہاں تو لوگ قتل کے در پہ۔ حضرت عثمان کہتے میں مذاکرات کروں گا۔ حضور سے محبت کے عجیب باتیں ہیں، زبردست قسم کی باتیں ہیں۔ مسیلمۃ الکذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے حضور کو خط لکھا،
غور و فکر کی بات ہے. حضور کو خط لکھتا ہے, کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں, آپ میرے پیغمبر کو مان لیں. حضور کو لکھتا ہے. حضور نے خط کا جواب دیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, تم جھوٹے ہو, کذاب ہو. حضور نے اعلان کیا, اس خط کو کون لے کے جائے گا؟ ایک نوجوان جلدی سے اٹھتے ہیں, کہتے حضور یہ میں لے کر جاؤں گا. کھجور ہاتھ میں پکڑا ہوئے کھجور پھینک دیا. لوگوں نے کہا کھجور تو کیا ہے؟ کہتے کھجور کھانے کا وقت نہیں ہے, مجھ سے کوئی آگے نہ ہو جائے. ان کو خط دیتے ہیں. حضور نے اپنے نیزہ دیا, حضور نے اپنے سواری دی. حضور نے فرمایا بڑے شان و شوکت سے چلنا ہے. جب حضرت حبیب کمزور سے تھے, لیکن جب وہ نکلنے لگے, چلنے لگے, جرنیلوں سے زیادہ اچھے طریقے سے چلنے لگے, اس لیے کہ حضور نے بھیجا تھا. حضور نے نیزہ دیا, حضور نے سواری دی. اور جب مسیلمۃ الکذاب کے دربار میں داخل ہوتے تو نیزہ یوں لگا دیا, زمین میں سے وہ کڑا کر دیا. مسیلمہ نے کہا کون ہے؟ حضرت حبیب نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا میں کس کا غلام ہوں؟ ہمارے چہرے تو پہچانے جاتے اس لیے کہ حضور کے غلام ہیں. یہ چہروں کو خوبصورت کرے, چہروں کو خوبصورت, حضور سے محبت ہے نا, یہ کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے چہرے پہچانے جاتے ہیں, اس لیے امامے باندھے, داڑیاں رکھے, حضور سے مشابہت رکھے. یہی محبت ہے, کیا رکھے ہے دنیا میں؟ محبت کی طرف جائے, محبت کی طرف جائے, مشابہت رکھے, مشابہت. انہوں نے کہا ہماری پہچان تو چہروں سے ہو جاتی ہے. اس نے کہا خط میں کیا ہے؟ خط پڑھنا شروع ہو گیا. خط میں لکھا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, تم جھوٹے ہو. آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, آگ. آگے پیچھے سارے. اس نے کہا دیکھو پیچھے دنیا بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے صاحب نے جو لکھے آپ اس کو مانتے ہیں؟ کہتے مانتا نہیں ہوں, میں نے ایمان لایا اس پر. کہتے سوچ لو آپ کو قتل کرتے. کہتے جو مرضی کرو, میں اس رسول کا ماننے والا ہوں. ان کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ جھوٹے ہو تم. میرے حضور نے فرمایا تم جھوٹے ہو. دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, پھر پوچھا گیا تم جھوٹے ہو. پاؤں کاٹے گئے, دوسرے پاؤں کاٹے گئے, چلتا گیا سلسلہ, یہاں تک کہ آرڈر ہوا کہ اس کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹا گیا. پھر کہا اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ تم جھوٹے ہو. نہیں مانتے ہو, تم جھوٹے ہو. کہتا ہے گردن اڑا دو. گردن اڑا دیا گیا. حضور کی محبت میں سب کچھ اڑا دیا. حضور کی محبت ہی وہ سچی محبت. اس لیے حضور کی محبت کی طرف آ جائے, تھوڑی سی اپنے اندر چینجنگ, تبدیلی, اپنی غمی خوشی میں, اپنی غمی خوشی حضور کے طریقے پہ کرے, اپنے طریقوں پہ نہیں. اس طرف جائے, محبت کی طرف جائے, محبت کی طرف جائے. غمی ہو یا خوشی ہو, حضور کے راستے پر